السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے تمام ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا پاک پروردگار بہتر جانتا ہے، نہ میرا ارادہ تھا اور نہ ہی یہ میری عادت ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے ایک نکاح پڑھانا تھا اور ان کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ 7:30 اور 8:30 کے درمیان تھی، لیکن وہ کسی رش کی وجہ سے وہ بھی لیٹ ہو گئے تو مجھے وہاں پہ رکنا پڑا۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے، یہ قبلہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میری اپنی طرف سے غفلت ہے، اللہ کریم مجھے معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بحضور سید کائنات امام الانبیاء والمرسلین تمامی حضرات پیش کریں۔ کوئی بھی زبان چپ نہ رہے اور نہ ہی کوئی سعادت سے محروم رہے۔ بآواز بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اسٹیج کی زینت میری ملت کے، میرے مسلک کے غیور، مقتدر، مکرم، محتشم حضرات، علماء کرام، ثناخوان حضرات، واجب القدر، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور اسٹیج کی زینت میر محفل، صدر محفل، آپ کی اس عظیم الشان خوبصورت جامع مسجد کے خوبصورت خطیب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مالک کائنات نے بے پناہ فضیلتوں سے اور صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا۔ میری مراد خطیب اہل سنت، واعظ خوش الحان، عظیم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ جاوید احمد الازہری دامت برکاتہم القدسیہ ولا زالت شمس فیضہ وَأَطَالَ اللَّهُ عُمَرَ وَنَافَ عِلْمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آج آپ اور میں ہم سب اس بابرکت عظیم الشان خوبصورت بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں میرا پاک پروردگار ہم سب کی حاضری کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کے تصدق سے میرا مالک ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو باعث برکات و باعث نجات بنائے۔
دوستان گرامی قدر، خوش قسمتی ہے اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو اب لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ کے چمکتے ہوئے مسکراتے ہوئے خوبصورت چہرے اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں اور اس بات کو، اس علامت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی بات ہوتی ہے، یا تو عرش پہ تارے چمکتے ہیں یا زمین پہ محمد کریم کے پیارے چمکتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا مرحبا 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 صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا عرش پہ ستارے چمکتے ہیں یا زمین پہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے چمکتے ہیں۔ بڑی مہربانی، ذرا بلند آواز سے، جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہے نا، جس نے یہ ساری ڈیوٹی سٹیج والوں کے ذمے سونپی ہوئی ہے، اب وہ تھوڑی سی ڈیوٹی ادا کریں گے، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ اپنا تو مزاج تھوڑا سا جدا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اب ذرا مجھے جلدی کے ساتھ آگے سفر کو لے کر کے چلنا ہے۔ آج بزم ہے حضور کے ذکر میلاد کی۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر میلاد اس انداز سے کرتا ہے۔ کبھی قرآن اعلان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کبھی قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان۔ ہم ذرا قرآن کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے مالک کی سچی کتاب، اے مالک کی سچی کتاب، اے مبرہ کتاب، اے منزہ کتاب، ذرا یہ تو بتا تیرا تعارف کیا ہے۔ اب میں قرآن کا پہلے تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ جب تعارف ہو جائے گا پھر ہم قرآن کی بات بھی سنیں گے، پھر ہم قرآن کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب قرآن سے پوچھیں، اے قرآن بتا تو صحیح تو کدھر سے آیا، کب سے آیا؟ قرآن کہتا ہے میں عرش اعظم سے چلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں۔ قرآن کہتا ہے میں عرش اعظم سے چلا، سدرہ پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، ساتویں آسمان پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، چھٹے پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، پانچویں پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، چوتھے پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، تیسرے پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، دوسرے پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا، پہلے پہ پہنچا، میرا دل نہ لگا۔ اے قرآن پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب زمین پہ اترا میں نے آدم کو دیکھا، دل نہ لگا۔ تھوڑا سا بولنے کی عادت ڈالیے گا۔ اب آپ اسی وقت اپنی طبیعت کو تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلائیے گا تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ یہ جو میری برادری کے لوگ ہیں یہ اگر تھوڑا سا مسکراہٹ عنایت کریں گے تو بات کرنے میں لطف آئے گا۔ اب آپ اسی وقت اللہ آپ کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے۔ قرآن کی سنیے، قرآن کہتا ہے جناب آدم کے پاس گیا، دل نہ لگا، موسیٰ کے پاس گیا، دل نہ لگا، عیسیٰ پاک کے پاس گیا، دل نہ لگا، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا، دل نہ لگا، اسماعیل پاک کے پاس گیا، دل نہ لگا، جناب یعقوب کے پاس گیا، دل نہ لگا، جناب یوسف کے پاس گیا، دل نہ لگا، جناب ادریس کے پاس گیا، دل نہ لگا۔ اے قرآن پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے سمندروں میں گیا، دل نہ لگا، بازاروں میں گیا، دل نہ لگا، مرغزاروں میں گیا، دل نہ لگا، میں نے جلوت کو دیکھا، میں نے خلوت کو دیکھا، میں نے گلستان کو دیکھا، میں نے باغوں باغیچوں کو دیکھا۔ اے قرآن پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، ساری کائنات کا میں نے چکر لگایا، میرا دل نہ لگا۔ قرآن پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے مکے میں گیا۔ قرآن کہتا ہے مکے میں گیا، پھر کیا ہوا؟ مکے میں پہاڑ ہے، پہاڑ ہے، توجہ کا ضامن ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مکے میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے،
اور غار میں رب کا یار ہے۔ مکے میں پہاڑ ہے، مکے میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، اور غار میں رب کا یار ہے، اور اس غار میں اللہ کا دلدار ہے، اس غار میں نبیوں کا تاجدار ہے، اور اسی غار میں براق کا شاہ سوار ہے۔ میں نے پوچھا قرآن پھر کیا ہوا؟ قرآن اعلان کر کے، قرآن اپنا تعارف خود بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے میں نے جب غار کے اندر رب کے یار کو دیکھا، میں نے ان کی بارگاہ میں جب جناب والا سب سے پہلے جا کر کے میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، آگے سے جواب آیا اے قرآن بتا تو صحیح تو کیا ہے؟ قرآن کہنے لگا میں کتاب اللہ ہوں۔ آگے سے میں رب کے یار نے جواب دیا اے قرآن اگر تو کتاب اللہ ہے میں بھی حبیب اللہ ہوں۔ اب قرآن نے نبی کی بارگاہ میں، قرآن نے نبی کو دیکھا، نبی نے قرآن کو دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا اے قرآن بتا تو صحیح نا میرے ساتھ کیسا سفر کرے گا؟ قرآن کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ مکہ میں ہوں گے تو مکہ میں جاؤں گا، اگر آپ مدینے میں ہوں گے تو مدینے میں جاؤں گا، اگر آپ پہاڑوں پہ ہوں گے تو میں بھی پہاڑوں پہ جاؤں گا۔ اے قرآن پھر کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ غار سور میں ہوں گے میں بھی غار سور کے دہانے پہ پہنچوں گا، اگر آپ غار ہیرا میں جائیں گے میں بھی غار ہیرا میں چلا جاؤں گا۔ اے قرآن پھر گیا، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے اے کائنات کے والی اگر آپ بستر عائشہ صدیقہ طیبہ پہ ہوں گے میں بھی بستر عائشہ پہ آ جاؤں گا۔ قرآن پھر بتا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اگر آپ براق پہ سوار ہوں گے میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں گا، اگر آپ پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ پہنچوں گے میں بھی وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا، اگر آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچیں گے میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ اے قرآن پھر کیا ہوگا؟ قرآن کی سنیں، قرآن کی محبت کا اظہار پیش کر رہا ہوں۔ قرآن اعلان کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کے سینے پہ نظر پڑے گی علم نشرح میں کہوں گا، اگر آپ کے چہرے پہ نظر پڑے گی والضحیٰ واللیل اذا سجا میں کہوں گا، اگر آپ کے ہاتھوں کو دیکھوں گا ید اللہ میں کہوں گا۔ اے قرآن پھر کیا؟ قرآن کہتا ہے اگر آپ کے سفر کو دیکھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ میں کہوں گا، اور اگر آپ کی محبت کے چرچے میں دیکھوں گا قرآن کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن اعلان کرتا ہے میں اس کا ذکر، اس کا اعلان قرآن کے اندر بیان کر دوں گا۔ دوستان گرامی قدر اللہ کا قرآن مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا کو محفوظ کیے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار بھی قرآن میں، حضور کی گفتار بھی قرآن میں، حضور کی جلوت کا ذکر بھی قرآن میں، حضور کی خلوت کا ذکر بھی قرآن میں۔ اچھا قرآن کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں۔ اب ذرا میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لطف آئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق پاک کی بارگاہ میں ہم عالم تخیلات میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے صداقت کے تاجدار ذرا یہ تو بتائیں آپ نے اپنی ایڑی پہ ڈنگ بار بار کھائے تو کیوں کھائے؟ فرماتے ہیں جواب آتا ہے اگر میں ایڑی پہ ڈنگ نہ کھاتا مجھے صدیق کا صدراک کون کہتا؟
مجھے صداقت کا تاجدار کون کہتا؟ جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے فاروق اعظم، آپ عدل و حریت کے بادشاہ ہیں، آپ کیسے بنے؟ آپ نے عدل کیسے کیا اور کیوں کیا؟ آواز آتی ہے، اگر میں محمد کریم کا سچا اور سچا نوکر اور غلام بن کر کے عدل نہ کرتا، مجھے فاروق اعظم کون کہتا؟ جناب عثمان غنی سے پوچھتے ہیں، اے عثمان پاک ذرا یہ تو بتائیں آپ نے سخاوت کیوں کی؟ فرماتے ہیں اگر میں سخاوت نہ کرتا مجھے ذوالنورین کون کہتا؟ جناب حیدر کرار سے پوچھتے ہیں، اے حیدر کرار آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، ایسا کیوں کیا؟ آواز آتی ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا مجھے شیر خدا کون کہتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا مجھے شیر خدا کون کہتا؟ جناب امام حسین پاک سے پوچھتے ہیں، اے حسین پاک آپ نے سارے کا سارا کنبہ، سارے کا سارا خاندان، آپ نے ساری کی ساری برادری، سارے بچے آپ نے کربلا کے میدان میں جا کر کے قربان کروا دیے، ایسا کیوں کیا؟ آواز آتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کا حق کیسے ادا ہوتا؟ میں جنت کے شہیدوں کا، جنت کے جوانوں کا سردار کیسے بنتا؟ اے علی اکبر پاک آپ نے اپنی جوانی کو کیوں قربان کیا؟ آواز آتی ہے اگر میں اپنی جوانی کو نہ لٹاتا تو مجھے مصطفیٰ کی تصویر کون کہتا؟ اے علی اصغر پاک آپ نے اپنا بچپن قربان کیا، اپنے حلقوم نازک میں آپ نے تیر پہ تیر کھائے، ایسا کیوں کیا؟ آواز آتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے حسین کا بیٹا کون کہتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب میں رزلٹ پہ پہنچا ہوں، نتیجے پہ پہنچتا ہوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں اگر پوچھے، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ نے فرعون سے ٹکر لی، ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے اگر میں ایسا نہ کرتا مجھے کلیم اللہ کون کہتا؟ اے ابراہیم پاک آپ نارے نمرود میں کود پڑے، ایسا کیوں کیا؟ آواز آتی ہے اگر میں نارے نمرود میں نہ کودتا مجھے خلیل اللہ کون کہتا؟ اب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے مالک تو نے یہ سارا جہان کیوں بنایا؟ تو نے یہ ساری کائنات کو کیوں سجایا؟ تو نے اپنے یار کو تخلیق کیوں فرمایا؟ تو نے یہ میلاد زمین پہ کیوں کروایا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے جرے جرے جوان بیٹھے ہو حضور دی محبت وچ ذرا چھاتی دا زور لگا کے سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں اگر ہم عرض کرتے ہیں مولا تو نے اپنے نبی کو تخلیق کیوں فرمایا؟ آواز قدرت آتی ہے اپنے دل کی تختی پہ فقیر ہاشمی کا یہ جملہ نقش کر کے لے جائیں، آواز قدرت آتی ہے لوگوں اگر میں اپنے محبوب کو تخلیق نہ فرماتا مجھے رب محمد کون کہتا؟ واہ 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 واہ، مجھے رب محمد کون کہتا اگر میں اپنے محبوب کو تخلیق نہ کرتا؟ یہ تو حدیث قدسی بھی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا، میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ دوستان گرامی قدر، آئیے نا میں آپ کے سامنے جو خوبصورت قرآن کریم کا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن اعلان کرتا ہے اے میلاد کے منانے والوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میلاد کسے منانا چاہیے؟ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا کہ میلاد منانا جائز ہے یا کہ نہیں، یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے خالق نے منایا۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں آپ کے اباب ذوقار آپ کی مسکراہٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ سب سے پہلے خالق نے منایا، جب خالق نے منایا تو پھر اس کی کل خدائی نے میلاد منایا۔ بے شمار اس کے دلائل ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اب سوال یہ بنتا ہے کہ میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد کسے منانا چاہیے؟ دوستان گرامی قدر، میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کو اس کے حقیقی بیٹے کندھوں پہ اٹھا کر کے مکے کی بازاروں کے اندر جا کر کے بولیاں لگایا کرتے تھے،
اگر کسی کو نوکرانی کی ضرورت ہو تو میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ماں کو عزت، عظمت اور شرف بخشا، وہ کیا کہ عرش اعظم سے بھی بلند جگہ پہ جو جنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اس جنت کو وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کر اولاد کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ ذلت کا سبب بننے کے لیے اور ذلت کی علامت بننے کے لیے اس کائنات میں نہیں آئی، بلکہ ماں ہوتی ہے، اللہ نے اس کے قدموں تلے اولاد کے لیے جنت کو رکھ دیا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں تلے کیا رکھ دی گئی؟ تو سب سے پہلے اس ماں کو میلاد منانا چاہیے، کیونکہ اس ماں پہ میرے محبوب کا احسان ہے، میرے نبی کا احسان ہے۔ میلاد کسے منانا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ جسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ غیرت کے نام پر، غیرت کی وجہ سے، خاندانی غیرت کی وجہ سے ادھر سے بیٹی پیدا ہوتی، فوراً ہی اس کو یا تو ذبح کر دیا جاتا، یا زندہ زمین کے اندر اس کو دبا دیا جاتا، یا پانی کے اندر بہا دیا جاتا۔ جب سے آمینہ کے لال کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام نے بیٹی کے سر پہ سایہ رحمت بن کر بیٹی کا اس انداز سے تحفظ کیا اور کائنات کو بتایا، اور کیسی کیسی حضور علیہ السلام نے مثالیں دے کر کے اپنی امت کو سمجھایا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، کل بروز قیامت جنت کے اندر وہ محبوب کریم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس انداز سے میرا ساتھی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کسے منانا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بیٹی کا حق ہے کہ یہ میلاد منائے کہ جس کو زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے در دولت سے ملی ہے۔ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس مزدور کو منانا چاہیے کہ جس کے مزدور ڈے منانے کا اعلان سب سے پہلے مدینے کے تاجدار نے مدینہ طیبہ میں کیا ہے۔ دنیا تو آج مزدور ڈے مناتی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے مزدور ڈے کا اعلان کیا، اور حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کرنے والا، ہاتھ سے محنت مشقت کر کے رزق حلال کمانے والا اور اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلانے والا، یہ کوئی عام نہیں۔ بظاہر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بظاہر اس کا لباس پرانا ہے، وہ سیدھا ہے، لیکن اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ فرش پہ بھی اس کے چرچے ہیں، عرش پہ بھی اسی کے چرچے ہیں۔ القاسب حبیب اللہ، حضور نے اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو سب سے پہلے اس مزدور کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب خالق کائنات جنت میں بھیجنے کا اعلان کریں گے، تو یہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، جن مزدوروں کو، جنہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ محمد کریم کے ساتھ ہوں گے، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، اور بلال حبشی میرے آگے آگے، اور کوئی میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے۔ تو گویا محمد کریم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن ان غرباء کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کسے منانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے میلاد اسے منانا چاہیے کہ جو ساری زندگی حضور کے نام پہ کھاتے ہیں۔ مسجد کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے امام کو میلاد منانا چاہیے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے حضور کے نام پہ، حضور کے نام کا صدقہ کھانے والے ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب کو میلاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ کبھی یوم فاروق اعظم مناتے ہیں، کبھی یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، کبھی عثمان غنی پاک کا یوم مناتے ہیں، کبھی حیدر کرار کا یوم مناتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے میلاد منانا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ کرم ان پہ ہے۔ جب یہ آتے ہیں نہ کوئی ڈگری دیکھتا ہے، نہ کوئی سند دیکھتا ہے، نہ کوئی رنگ دیکھتا ہے، نہ کوئی برادری دیکھتا ہے،
نہ کوئی کنبہ دیکھتا ہے، نہ کوئی قبیلہ دیکھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ محمد کریم کے مصلی کا وارث ہے. تو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ مصلی ملے، منبر ملے، اور پھر یہ کہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے. اس کا جواب رومی کشمیر نے دیا، عارف کھڑی نے اس کا جواب دیا، کھڑی کے تاجدار نے اس کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں، آؤ نا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اصل میں میلاد وہی منائے گا جو کسی کے احسان کو یاد رکھنے والا ہوگا. جو احسان فراموش ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے احسان کو بلا دیا، رسول کائنات کے احسان کو بلا دیا، وہ کبھی بھی میلاد کی بات نہیں کریں گے. رومی کشمیر فرماتے ہیں اصلان علی او یارو جینے کی کریے او تے نسلہ تک یاد رکھے دے بے اصلانال جنے کی کریے اے پٹھیاں چالا چل دے. اب میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف سے، کہ میلاد کب ہوتا ہے اور کون مناتا ہے. میلاد وہ مناتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، حضور اعلان کرتے میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے، جب مجھ سے محبت کرو گے، جب تمہارے دل کے اندر مجھ محمد کا پیار آ جائے گا، جب تمہارے دلوں کے اندر نبی دو عالم سے عشق ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو گے. جب میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ جب تم سے محبت کرے گا پھر تمہیں کیا انعام عطا کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے ساتھ میں اس کے ساتھ محبت کروں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، دیکھیں کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے، ہم اللہ کریم کا قرب پالیں. ایک نمازی سے پوچھیں آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں اور اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھ سے پیار کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک روزہ دار سے پوچھے آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہی جواب ملے گا اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے. ایک جہاد کرنے والے مجاہد سے اگر پوچھیں آپ جہاد کیوں کرتے ہو؟ یہی جواب ملے گا میں جہاد اس لیے کرتا ہوں، میں مجاہد اس لیے کہلاتا ہوں تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فلسفہ سمجھایا، اللہ نے جو نقطہ ہمیں سمجھایا، اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا، وہ پیغام یہ ہے اے کائنات کے رہنے والے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اے
میرے مولا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب بن جائیں، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آواز قدرت آتی ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو پھر طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اے میرے مولا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو۔ کیا کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کسی کا ذکر نہ کرے۔ اونچی آواز سے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا عجیب بات یہ ہے جو میں اپنے حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کائنات عالم میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی آقا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کے ابا جان پیدا نہیں ہوئے، حضور کی امی جان پیدا نہیں ہوئی، حضور کا خاندان کریم پیدا نہیں ہوا۔ زمانہ جناب آدم پاک کا اور ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ، یعنی کہ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ زمانہ جناب آدم پاک کا، ذکر کس کا؟ اس محبوب کا ذکر جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب کا ذکر جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ آدم پاک کے دور پاک میں میرے محبوب کا ذکر، زمانہ جناب موسیٰ پاک کا ذکر مدینے کے تاجدار کا، زمانہ جناب عیسیٰ روح اللہ کا ذکر مدینے کے تاجدار کا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا، دنیا کا یہ دستور ہے کہ بچہ دنیا میں پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے اور وہ مذکور بعد میں ہوتا ہے، اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، گھر والوں کے اندر ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پھر کوئی ترقی کرتا ہے اس کا ذکر بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کیسا محبوب کائنات میں تیرا ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، آدم پاک کے دور میں بھی انہی کا چرچا ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، یہی فلسفہ تو دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہی قانون تو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ارے جو ابھی آیا نہیں تھا اس کا ذکر ہم نے جاری رکھا ہے، اور تم اس کا ذکر کیسے مٹاؤ گے؟ اب تو وہ آ چکا ہے، اب بلا قیامت تک کوئی اس کا ذکر کیسے مٹا سکتا ہے؟ اب تو سونا دنیا میں پیدا بھی ہو گیا ہے، جب پیدا نہیں ہوا تھا تب ان کا ذکر عام تھا، کوئی ان کا ذکر مٹا نہیں سکا، اب تو سونا دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشق نے اسی موقع پر قلم اٹھایا، کمال کی ترجمانی کی۔ عاشق کہتا ہے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ہونے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ہونے کا ختم نہ ہوگا۔ خدا ہے ذاکر۔ اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ کرم آپ پہ پڑ جائے، آج ذکر کریں حضور کا، رج رج کے ذکر کریں، اپنی نگاہیں اپنے سینے کی طرف اور سینے کی نگاہیں مدینے کی طرف کر کے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، سارے محبت کے ساتھ اس طرح نئے محبت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ذکر کے لیے، اتباع کے لیے پہلی شرط ذکر ہے، اس لیے تو ہم حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ جب ذکر ہوگا پھر اتباع شروع ہوگی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ہونے کا ختم نہ ہوگا۔ خدا ہے ذاکر۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ خدا ہے ذاکر، یہ ذکر ہونے کا ختم نہ ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے،
زمانہ جناب حضرت آدم پاک کا خالق کائنات نے جناب آدم کو تخلیق فرمایا. آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی آپ نے عرش کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا. عرش اعلیٰ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا، عرش اعظم پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے اور میرے کریم نبی کا نام لکھا ہوا ہے. اب جناب آدم علیہ السلام نا اللہ کریم کی حضور عرض کرتے، مولا تو نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلا انسان تو ہے، اگر میں سب سے پہلا انسان بنایا گیا ہوں اور تیرا خلیفہ منتخب ہوا ہوں تو یہ محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال پوچھا، اے میرے مولا من محمد، من محمد، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اب اللہ کریم نے حضرت آدم پاک کے سامنے تعارف کروایا. خالق کائنات نے فرمایا، اے آدم ہوا حبیبی و محبوبی. ہاتھوں کو اٹھا کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، مرحبا مرحبا مرحبا. جزاک اللہ، سلامت رہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ من محمد، محمد کون ہے؟ اے محمد ہوا حبیبی و محبوبی. اگر عربی میں دیکھا جائے تو حبیب کہتے ہیں دوست کو، حبیب عربی میں تے پنجابی وچ کہندے اے میرا یار ہے. اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ ہمارے محبوب کا، ہمارے دوست کا نام ہے، ہمارے حبیب کا نام ہے. بولا یہ حبیب تو نے کیوں بنایا؟ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام سے تعارف کروایا، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی تخلیق نہ کرتے، یہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی. یہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جناب آدم علیہ السلام. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ لاسٹ پرافٹ جناب حضرت عیسیٰ پاک. لیکن طویل داستان تھی، لیکن مجھے چونکہ حکم ملا ہے میں شارٹ کٹ کرتے ہوئے جناب ابراہیم پاک کی بات چھوڑ دی، موسیٰ پاک کی بات چھوڑ دی. عیسیٰ پاک، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. اب دیکھیں عیسیٰ پاک کی حکومت ہے، عیسیٰ پاک کا دبدبہ ہے، ان کا روب ہے، ان کا شورہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہر طرف ان کا چرچا ہے. جب ان کی نبوت پورے عروج پہ تھی، حضرت عیسیٰ پاک کا دور حکومت، یعنی کہ ہر کوئی ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب کا سکہ چل رہا ہے. اللہ نے اسی عالم میں جب دیکھا کہ عیسیٰ کے معتقد کافی ہیں، عیسیٰ پاک کے ماننے والے کافی ہیں، خالق کائنات نے عیسیٰ پاک کی طرف وحی نازل فرمائی. وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. وحی کے الفاظ یہ ہیں، اے میرے پیارے عیسیٰ، آمین بمحمد، آمین بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ. اے عیسیٰ، سب سے پہلے تو میرے محبوب محمد کریم پر ایمان لے آ. جب تو ایمان لے آئے گا پھر کیا کرنا؟ تیرے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا کہ وہ سارے کے سارے اس نبی آخر الزمان پہ ایمان لے آئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک یہ محمد کریم کون ہے؟ اللہ پاک نے ان کو بھی یہی جواب دیا،
فرمایا کہ اگر عیسیٰ پاک سنیں اگر وہ محمد پیارے نہ ہوتے تو ہم تجھے بھی پیدا نہ کرتے، ہم تجھے بھی تخلیق نہ کرتے۔ اے عیسیٰ اگر محمد کریم کو ہم دنیا میں مبعوث نہ کرتے، ہم جنت کو بھی نہ بناتے، ہم دوزخ کو بھی تخلیق نہ کرتے۔ ہم نے زمین بنائی تو محمد کا صدقہ، ہم نے آسمان بنایا تو نبی کا صدقہ، ہم نے عرش کو سجایا تو نبی کا صدقہ، ہم نے فرش کو پھیلایا تو نبی کا صدقہ۔ عاشق نے بات تمام کر دی، ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے۔ اے ویکھو بزرگ پڑھ رہے ہیں کتنے سونے پہ لگ دیں، جڑے جوان بیٹھے ہو ذرا تساں بھی اپنی زباناں نو کھول کے چپ تے تالے توڑ کے حضور دی محبت وچ ذرا بول کے ذرا اونچی آواز نال آواز رلا کے پڑھو، ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے۔ ہر شے خدا نے سجائی ہے سونے، رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کراونی نہیں، تینو دید کراونی نہیں، اے دید میں بس لکائی ہے سونے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب جو حضور کی اتباع کرتا ہے نا وہ کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا۔ اب جو محبوب کائنات کی اتباع کرنے والا ہو اس کی زبان سے کبھی کلمہ جھوٹ یا کلمہ لغو جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی غلامی، جب کوئی بندہ حضور کا غلام بن جاتا ہے، محبوب کائنات کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی اسلام کی چھتری کے نیچے مقید ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کا پابند نہیں، اب اس کے گردن میں پٹا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب کسی کا پٹا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے، ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ زبانی کلامی بہت بڑا نعرہ ہے۔ اب غلامی یہ رسول کا تقاضا یہ ہے، جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی۔ آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، حضرت احمد بن حنبل آپ نے منڈی سے، اس وقت بازاروں کے اندر منڈیاں لگتی تھی اور انسان بھی بکا کرتے تھے، آپ نے غلام خریدا، گھر لے کر کے آئے اپنی خدمت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب اس غلام سے نام پوچھا نا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام کوئی نہیں ہوتے، مالک جو نام رکھے گا وہی نام پڑے گا۔ غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتے۔ غلام کوئی کہے نا کہ میں ملک ہوں، میں راجہ ہوں، میں مہاراجہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ارے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں تو یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور ٹائٹل، کوئی اور نام نہیں ہوتا، اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز حضور کا غلام ہونا ہے۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا بتا تو صحیح کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ کہنے لگا غلاموں سے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا کھائے گا اور کیا پیے گا، مالک جو ٹکڑا عنایت کریں گے وہی کھا لیں گے وہی پی لیں گے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ تو آپ نے اس مالک نے، اس غلام نے نا کمال کا جواب دیا، امام احمد بن حنبل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا حضور قدموں میں رہتے ہیں، غلام ہیں، آپ اگر قدموں میں بٹھائیں گے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، جوتیوں والی جگہ پہ بٹھائیں گے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، سڑک پہ بٹھائیں گے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی نا، امام احمد بن حنبل نے کھڑا کیا، کھڑا کر کے فرمانے لگے سونیا ذرا سینے لگنا، ذرا سینے لگ، تو غلامی کے قابل نہیں، تو آقا بننے کے لائق ہے۔ تو اس لیے آج کی میلاد کی محفل کا سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنی ساری خواہشات
اپنی ساری مرضی حضور کے نام لگا دیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں اور ہر اس چیز کے متلاشی ہوتے ہیں جس کے اندر سونے دی رضا ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات، میرا پیغام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کے اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔